آج بھی کیا ہم آزاد ہیں مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی آزاد ہیں, یا کیا ہم لوگ ابھی بھی کسی غلامی کا شکار ہیں؟ ایک بڑی اچھی کتاب ہے جس کا نام ہے دی نیو ایج آف ایمپائرز. کہنڈی اینڈروز ایک برٹش آتھر ہیں, ان کی یہ کتاب ہے, بہت کمال کی کتاب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی دیکھو ویسٹ اپنی جب سکسیس کی بات کرتا ہے تو وہ نارملی 3-4 چیزوں کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں ہماری جو ایج آف انلائٹنمنٹ ہے وہ ایک فیکٹر ہے, دوسرا وہ کہتے ہیں ہماری انڈسٹریل ریولوشن ہے, اور جو سائنٹیفک ریولوشن ہے. یعنی ان 3 چیزوں کے بلبوتے پر ویسٹ جو ہے نا آج دنیا میں حکومت کر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں, یہ ان کا کلیم ہے. لیکن کہنڈی اینڈروز جو ہیں یہ آرگیو کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ کلیم ٹھیک نہیں ہے اور یہ فیکچولی ایکوریٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں جس وجہ سے ویسٹ پاورفل ہوا ہے وہ ہے نمبر 1 جینوسائڈ, نمبر 2 سلیوری, اور نمبر 3 کولونیلزم. یعنی ویسٹ میں آپ, اور یہ آپ اٹھا کے دیکھیں جہاں جہاں پہ گورا گیا ہے نا, ویسٹرن پاورز گئی ہیں. ویسٹرن پاور سے مراد ہے یہ تقریباً 6 ممالک ہیں, اس میں برٹش بھی ہیں, پورچوگیز ہیں, اسپینش ہیں, ڈچ ہیں, اٹالینز اور فرینچ ہیں. یعنی یہ ممالک جب ایج آف انلائٹنمنٹ کے بعد, جب ان کے وہ آئیڈیاز لبرلزم کے پہلے, اور یہ پوری دنیا میں کولونیلزم کے ساتھ پھیل گئے اور لینڈ گرابنگ شروع کر دی, تو انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے جینوسائڈ کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ امریکاز میں جب یہ گئے وہاں کیا ہوا, برازیل میں کیا ہوا, ارجنٹینا وغیرہ میں کیا ہوا, پھر ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوا, آسٹریلیا میں کیا ہوا. جدھر گئے لوکل پاپولیشن اڑا دی انہوں نے, ان کو مارا پیٹا, جو کچھ بھی, کوئی رائٹس, ہیومن رائٹس کچھ بھی نہیں تھا, سیدھا جینوسائڈ ہوا ہے. اچھا, اور ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ سلیوری کی ہے. یعنی انہوں نے پھر غلام پکڑے, یا تو پکڑ کے وہاں لے کے آئے, یا پھر ادھر کے لوگوں کو غلام بنایا اور ان سے کام کروایا. اچھا, جب یہ سلیوری کی انہوں نے, تو انہوں نے اس جگہ کے ریسورسز کو اپنے پاس لینا شروع کیا. جہاں جہاں جاتے تھے ادھر کا ریسورس پکڑ لیتے تھے. اچھا, ریسورس پکڑنے کے بعد انہوں نے کیا کولونیلزم, یعنی کولونائز کر دیا ان کو. اچھا, یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں, فار ایگزامپل پاکستان میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی گورا جب آیا تھا نا تو گورے نے یہاں سڑکیں بنائی اور ریل روڈز بنائی. وہ ریل روڈز پتہ کیوں بنائی تھی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, انہوں نے اپنے ٹروپس کو موو کرنا تھا, اپنی اکوپمنٹ موو کرنا تھا, ویپنری موو ہونی تھی, اس کے لیے ان کے لیے ریکوائرمنٹ تھی. افریقہ میں جب یہ گئے ہیں تب بھی انہوں نے یہ کیا, ریل روڈز ڈالی ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا اپنا سامان موو کیا, بیکاز ان کو اپنی ملٹری مائٹ اور سارا موو کرنا پڑتا تھا. تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ بائی 1 گیٹ 1 فری کے طور پہ اگر سائڈ پہ فائدہ ہوا وہ بعد کی بات ہے. اصل چیز جو کیا تھی کہ انہوں نے اپنا فٹ ہولڈ اسٹرانگ کرنا تھا اور ان کا جانے کا موڈ نہیں تھا. اچھا, یہاں پر ایک جو اصل چیز سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے, 2 ٹرمز جو کہ ہمارے آج کے موضوع سے ریلیٹ کرتی ہیں. ایک ہے کولونیلزم جو کہ ایک ورڈ ہے, اور ایک ہے کولونیالٹی. کولونیلزم کیا ہے کہ اٹ از وین یو آکوپائی اے پیپل ان دا فزیکل سینس, یعنی آپ ان کے اوپر مسلط ہو گئے, آپ نے ان کو پکڑ لیا, جکڑ لیا, ان کے جسموں کو پکڑ لیا, ان کی لینڈ کو پکڑ لیا. اسے کہتے ہیں کولونیلزم, آپ نے ڈومینیٹ کر لیا ان کو فزیکلی. کولونیالٹی کیا ہے کہ آپ نے ان کے ذہنوں پہ حاوی ہو گیا. برٹش 1947 میں چلے گئے, 1947 میں برٹش چلے گئے, کولونیلزم ہم کہتے ہیں ختم ہو گیا. لیکن جو کولونیالٹی ہے وہ آج تک قائم و دائم ہے ہمارے دلوں اور دماغوں پہ. اور یہ جو گورا تھا یہاں پہ جا کے اس نے کیا کیا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس نے سب سے پہلے سپلٹ کرایا. مدرسے کو کہا تم لوگ سارے اللہ اللہ کرو ادھر جا کے اور سائڈ پہ جو, حالانکہ ہمارا کبھی بھی ایک عالم دین جو ہے وہ ایڈوانس الجبرا میں جب تک ماہر نہیں ہوگا وہ عالم کیسے بنے گا, کیونکہ اس نے وراثت کے مسائل کرنے ہیں, اسی نے زکوٰۃ کے مسائل ڈیل کرنے ہیں. وداؤٹ ایڈوانس الجبرا وہ کیسے کرے گا. اسی طرح سے جو یہ ٹائمز ہوتے ہیں آپ کے اذانوں کے اور نمازوں کے ٹائمز, اور یہ اس کے لیے آپ کو ماہر فلکیات بندہ چاہیے. لیکن جب گورا ہے نا, گورے نے کیا کہ انہوں نے کہا جی سارے مولوی ایک سائڈ پہ ہو جاؤ, آپ لوگ جائیں ادھر اللہ اللہ کرے جا کے, ہم سیکولر ایجوکیشن کو علیحدہ کریں گے. تو جو ہماری طرح سکسیسفل بننا چاہتا ہے سائنس اور یہ وہ, تو وہ ہمارے اسکولوں میں آ جائے. وہاں پہ کیا ہوا, ادھر انہوں نے کہا کہ جی لوگوں نے کہا بھائی ہم نے لیکن اسلام بھی پڑھنا ہے, چلو یہ اسلامک اسٹڈیز بھی تمہیں دے دیتے ہیں, 50 نمبر کا سبجیکٹ ہے, فیل ہو گئے تب بھی پاس ہو, فکر نہ کرو. اور پاک اسٹڈیز جب ہمیں لگی تو میرے خیال ہے پاک اسٹڈیز کا شاید نام اپروپریٹ نہیں ہے, اس کو شاید کہہ دینا چاہیے فال آف دا مغل امپائر, یا ایک اور نام ہو سکتا ہے کہ تم ذلیل کیسے ہوئے, کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک ذلیل قوم ہو, تمہیں ہم نے یہ ہوا وہ ہوا, تمہارے یہ بھی فارغ تھے وہ بھی فارغ تھے. اور جس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے ویسٹرن ہے, وداؤٹ ٹیلنگ اس دا ڈارک سائڈ آف دس کولونیلزم. بد سے بدنام برا. یعنی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پورا نیریٹو چینج کیا ٹورڈز 2000 میں. 9/11 یہ ٹیررسٹ مسلمان ہوتے ہیں, یعنی 2 ورڈ جوڑ دیا آپس میں, اسلامک ٹیررسٹ, اسلامک ٹیررسٹ. حالانکہ ٹیررزم کار کون رہا تھا. آج بھی آپ دیکھیں غزہ میں کیا معاملہ ہو رہا ہے. اسرائیل کیا نیریٹو بلڈ کرتا ہے, اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اچھا جی, بلڈنگز کو تباہ کر دیتے. ابھی میں نے, اللہ معاف کرے, میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں بہت ریسنٹ ہے, جس میں انہوں نے پورا غزہ لیول ہوا ہوا ہے. کہ ہمارے یہاں پہ نا ایک زمانے میں پاکستان کرکٹ ٹیم جب میچ کھیلنے جاتی تھی اس کو بہت بیش کرتے تھے کہ وہ انضمام اللہ کہتا تھا یس دا بوائز پلیڈ ویل, بوائز ریلی پلیڈ ویل, بہت رگڑتے تھے کہ یار ان کو انگلش نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں یورپ کے اندر کون سے فٹ بال پلیئرز ہیں جو انگلش میں انٹرویوز دیتے ہیں؟ وہ یا وہ پورچوگیز بول رہے ہوتے ہیں, وہ اسپینش بولتے ہیں, وہ اٹالین بولتے ہیں, وہ فرینچ بولتے ہیں, وہ جرمن بولتے ہیں. دے آر ویری پراؤڈ آف دیئر لینگویج. Desde 2004 pedí siempre a Deus que... Y sabemos que esto es algo de ustedes, los periodistas que alimentan... achando que sabe mais do que... Dans un match, et je l'aurai encore, quand tu as le sentiment qu'on te sert pas. ہم لوگ شاید دنیا کی واحد کوئی قوم ہے, یعنی ویری فیو نیشنز آر ایکچولی اسٹڈیئنگ دیئر انٹائر کریکولم ان دی انگلش لینگویج. باقی دیکھیں چائنا وہ اپنے چائنیز میں پڑھا رہے ہیں, جرمن اپنے جرمن میں پڑھا رہے ہیں, فرینچ میں پڑھا رہے ہیں. یہ ہمیں ہی کوئی کمپلیکس ہے کہ ہمیں پورا نظام بدل دیا گیا. گورے کی سائیکی سمجھے, ہاؤ ہی کیم, اور کس طرح سے ان کا اپنا لٹریچر بتاتا ہے کہ یہ کس مائنڈ
مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے, کیا ان کے مقاصد تھے, کیا یہ کرنا چاہتے تھے. کسی بھی قوم کی کمر اگر آپ نے توڑنی ہے نا آئیڈیولوجیکلی, اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, اس قوم کے جو آنریبل لوگ ہیں, جو نوبل لوگ ہیں, ان کو آپ نے سب سے پہلے تھلے لگانا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہمارا شیروانی تھی اور جو کلا تھا یہ پنا دیا ویٹروں کو. اور آپ کو ابھی بھی آج بھی ملیں گے ریسٹورینٹس ملیں گے جہاں پہ کوئی شارٹ ہائٹڈ بندہ ہوگا, بونا جو ہوتے ہیں, ڈرافز ہوتے ہیں, ان کو یہ پناہ دیتے ہیں. وہ دروازہ کھولتا ہے, اتنا بڑا کلا پہنا ہوگا, ہمارے جو نوابوں کا یعنی لباس ہوتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا ہمارے گورنمنٹ آفیسز میں ایک طرف جہاں پہ ہماری فار ایگزامپل اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے, وہاں پہ کس طرح کا فیئر ہوتا ہے, اور پیچھے جو لوگ جو نا کھڑے ہوتے ہیں خادم بن کے, انہوں نے اوپر وہ کلے شلے پہنے ہوتے ہیں اور ان سے آپ وہ کرواتے ہیں. اگین یہ ہوتا ہے کہ آن اے سبلیمنل لیول آپ کو بتانا کہ تمہاری جو ہسٹری ہے نا, اٹ مینز نتھنگ ٹو اس, یور ہسٹری مینز نتھنگ. ناؤ وی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو لیو یور لائف. تو آپ کا زندگی کا مقصد یہ ہوگا ٹو اپیز اس, آپ نے ہمیں خوش کرنا ہے اور ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ہم آپ سے خوش ہیں یا آپ سے خوش نہیں ہیں. آپ اس کا الٹ امیجن کر کے ذرا دیکھیں, سب کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہم اپنے روایتی لباس میں ہوا کرتے, کلے پہن کے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا جو پرائم منسٹر ہے, جو جنرل ہے آرمی کا, وہ اس لباس میں ہوتا جو آرمڈ فورسز کا لباس ہوتا ہوگا مسلمانوں کا یا انڈین مسلمانوں کا, وہ کھڑے کرتے ہوں خانساموں کو اور سرونٹس کو ٹیکسیڈوز میں اور ان چیزوں میں. آپ امیجن کر کے دیکھیں, آپ تو آپ کو عزت کا معیار آپ کا چینج ہو جائے گا. جتنی انہوں نے کوشش کی اور ہم پہ مسلط کیا نا اپنا کلچر, اتنا ہی ہمیں تو چاہیے تھا اتنا رول بیک کرتے اس کو, اور اتنی اپوزٹ ایفرٹس کرتے تاکہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو واپس لا سکتے. اتنا ہی ہم نے اس کو زیادہ بائی کیا اور اپنی کو مزید بلیٹل کیا. آخر پاکستان ہم کہتے ہیں جی 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا, یعنی وہ لوگ جو یہاں پر آئے تھے وہ کیا سوچ کے آئے تھے, ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ وہ اسی لیے آئے تھے کہ وہ گورا بننا چاہ رہے تھے, یا وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک سیکولر ریاست میں رہنا چاہتے ہیں, یا کیا انہوں نے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے, عورتیں بچوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئیں, ٹرینوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے, یعنی وائی ڈڈ دے موو, ان کو کیا تکلیف ہو رہی تھی فرینکلی اسپیکنگ کہ آپ انڈیا چھوڑ کے یہاں پہ آ رہے ہیں, کیوں آئے آپ؟ دا ریزن واز کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک ایسا ملک مل رہا ہے جہاں پہ یو آر فری ٹو پریکٹس یور ریلیجن. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بچے کی زبان پر تھا, اصل وجہ بھی یہ تھی. لیکن یہاں پر آ کے بھی اگر آپ نے گورا کمپلیکس سے نہیں نکلنا تو پھر تو بڑی شرم کا مقام ہے.